صلح حدیبیہ، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا ہے، یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا، اور بظاہر اس کی تمام شرائط مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بہت انعام عطا فرمایا۔ اس کے طفیل اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں متعارف ہوا۔ یہی معاہدہ خیبر اور پھر مکہ کی فتح کا باعث بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک روشن فتح دی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اس لیے کہ وہ فتح کا مبدا اور سرچشمہ ہے، اور ایسی صلح مرتب ہوئی جس میں امن اور رفع جنگ واقع ہے۔ کتاب مدارج النبوت جلدوم میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارت اور عمرہ کرنے گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہے، اور کچھ صحابہ نے سر منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال ترشوائے ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب سفر کی فراہمی میں مشغول ہو گئے اور اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں گا، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں خلیفہ مقرر فرما کر چھوڑ دیا۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تمام مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے کا عزم کیا تو صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ کا ارادہ ہے کہ مکہ پر حملہ کر دیا جائے؟ تو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یوں ہجرت کے 6 سال اپنے 2000 ساتھیوں کے ہمراہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ عام روایات 1400 اصحاب کی ہیں۔ مدارج النبوت جلدوم میں ہے کہ روانگی کے لیے مسلمانوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ نہایت دشوار گزار اور سخت ترین تھا، وہاں سے گزرنا انتہائی دشوار اور مشکل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام راہ کو چھوڑ کر حدیبیہ کے میدان میں کنویں کے کنارے قیام فرمایا۔ اس کنویں میں بہت کم پانی تھا، اصحاب نے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی کھینچا، بالآخر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو گیا اور کنواں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے تشنگی کی شکایت کی تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر کو کمان کے چلے میں رکھ کر کھینچا اور کنویں میں چھوڑ دیا۔ جب وہ تیر کنویں میں پہنچا تو پانی جوش مارنے لگا اور تمام لشکر سیراب ہوتا رہا۔ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں ہے کہ مسلمانوں کے آنے کی جب خبر سرداران قریش کو ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ فیصلہ کرنے سے قاصد تھے کہ اگر اجازت دی جائے کہ مسلمان کئی 100 اونٹوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہو جائیں تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ مکہ پر قبضہ نہ کر لیں۔ اگر 2000 مسلمان مکہ میں داخل ہو جائیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو 2000 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خدشات اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایلچی بھیجا جو قریش مکہ کو بتائے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے، ان کا مقصد صرف کعبہ کی زیارت کرنا ہے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر مسلمان جنگ کے لیے آتے تو ہتھیار پہن کر آتے، لیکن سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایلچی مکہ نہ پہنچ سکا۔ 200 سواروں کا دستہ
جس کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل کر رہا تھا، اس نے راستے میں انہیں روک لیا اور مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ ان کے جتنے اونٹ تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ ایلچی اور اس کے ساتھی اونٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد ریگستان میں بھٹک گئے، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ خدائی مدد سے وہ مسلمانوں کے قافلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر مسلمانوں نے قربانی کے اونٹوں پر نشان لگانے کی رسم ادا کی۔ مسلمانوں نے اسی مقام پر عمرہ کے لیے احرام باندھے اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کے لیے قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر مقرر کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے نبی مکرم سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، لڑنے اور جھگڑا کرنے نہیں آئے، اور اسے قربانی کے وہ اونٹ دکھائے جن پر قربانی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ گفتگو کے دوران عروہ بن مسعود نے بڑی بدتمیزی سے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کو ہاتھ لگایا۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ نے غضبناک ہو کر تلوار کی نوک اس کے ہاتھ میں چبھوئی اور بولے، گستاخی نہ کر، ادب سے بات کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ سے کہا، اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو اس گستاخی کی سزا میں ہم تجھے موت کی نیند سلا دیتے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی جب قریش کے پاس پہنچا تو اس نے قریش کے بزرگوں سے کہا، میں نے روم کا دربار اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو وفاداری اور جانثاری مسلمانوں کے دلوں میں محمد بن عبداللہ کے لیے ہے وہ مجھے قیصر اور نجاشی کے لیے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک اور شخص کو سفیر کی حیثیت سے حدیبیہ بھیجا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے اونٹ ان کے ساتھ ہیں۔ واپس جا کر اس نے قریش سے کہا، میں نے قربانی کے اونٹوں کو دیکھا ہے جس پر قربانی کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے سنا کہ وہ حج کا مخصوص ورد پڑھ رہے تھے، لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن قریش مطمئن نہیں ہوئے۔ تیسری بار حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ حلیس جب وہاں پہنچا تو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قریش کے نمائندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جہاں جانا چاہے جائے، جس سے چاہے ملاقات کرے اور جو چاہے دیکھے۔ حلیس بن علقمہ نے بھی یہی دیکھا کہ سارے مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے لیے اپنے ساتھ اونٹ لائے ہیں۔ حلیس کو مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں کہیں جنگی ہتھیار نظر نہیں آئے۔ وہ تیزی سے مکہ پہنچا اور قریش کے سامنے اپنے تاثرات بیان کر کے کہا، اے مکہ کے سرداروں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، اور میرے خیال میں انہیں مکہ آنے کی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو خانہ کعبہ کی زیارت کا حق ہے۔ خانہ کعبہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قریش کے سردار مکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پھر بھی رضامند نہ ہوئے تو حلیس ناراض ہو گیا اور اس نے کہا، اگر تم نے محمد بن عبداللہ اور ان کے پیروکاروں کو مکہ میں آنے اور کعبہ کی زیارت سے روکا تو میں تم لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، اور تم بھی آج کے بعد مجھے اپنا اتحادی نہ سمجھنا۔ قریش اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قاصد فراش بن امیہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کے خدشات کو دور کریں۔ قریش نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے اونٹ کو بھی مار ڈالا۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی نے جب قریش سے ملاقات کی تو اہل قریش نے ان سے کہا، آپ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ کعبے کا طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، لیکن محمد بن عبداللہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ قریش کی ضد اور ہٹ دھرمی سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس دوران مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا
کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جو شخص اس میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ آخر دم تک وفادار رہے گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کی۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے برے کو، اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے، دے گا اللہ اس کو بڑا اجر۔ بیعت رضوان کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر درست نہ تھی۔ 2 دن اور رات کے طویل مذاکرات کے بعد سہیل بن عمرو کو ایک وفد کی قیادت سونپ کر قریش مکہ نے حدیبیہ بھیجا تاکہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ضروری مذاکرات کرے، مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان عدم جہریت کا معاہدہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ وہ معاہدے کی دستاویز تیار کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے فوراً ٹوکا اور بولا، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ علی کو بِاسْمِکَ اللہم لکھنا چاہیے، کیونکہ قدیم زمانے سے ہم عربوں کے تمام معاہدے اسی نام سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اگلا فقرہ لکھا، یہ معاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ لیکن سہیل بن عمرو نے ایک بار پھر اعتراض کیا اور کہا کہ یوں مت لکھو، کیونکہ ہم محمد کو خدا کا رسول نہیں مانتے، اور اگر مانتے تو مکہ میں آنے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا اس معاہدے کا آغاز یوں ہونا چاہیے، معاہدہ ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ حضرت علی بن ابی طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، یا علی وہی لکھو جو سہیل کہتا ہے، تاکہ اس کی رضامندی حاصل رہے۔ معاہدے کے الفاظ یہ ہیں، بِاسْمِکَ اللہم۔ یہ معاہدہ منعقد ہوتا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان، اور اس معاہدے کی روح سے قریش یہ منظور کرتے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور ان 10 سالوں میں اگر کوئی شخص قریش کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے آ ملے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اسے قریش کے حوالے کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر قریش کے پاس آ جائے تو وہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ جنگ کے ان 10 سالوں میں نہ کوئی فریق دوسرے کی جان اور مال پر تعرض کرے گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس 10 سالہ مدت میں قریش کو یہ اجازت ہوگی کہ جس کے ساتھ چاہیں عہد و پیمان باندھیں اور آزادانہ معاہدہ کریں اور اپنی مرضی سے راہ و رسم بڑھائیں۔ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے اور کعبہ کی زیارت کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگلے سال وہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، تاہم شرط یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 7ویں سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ سبھی مسلمان قریش کی طرف سے لگائی ہوئی پابندی سے دل گرفتہ تھے اور اسے اپنی توہین سمجھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ عام مسلمان بہت ملول اور رنجیدہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر کے سورہ فتح کی آیات سنائیں۔ اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر جانا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر چین اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک۔ صلح نامہ کے بعد سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کر دو اور سر منڈوا کر احرام کھول دو۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ کرام اس قدر غمگین، دل شکستہ اور رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے
المؤمنین حضرت سلمہ سے اپنے دکھ کا اظہار کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اونٹ ذبح کر کے سر منڈوا لیں، مسلمان آپ کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قربانی کر کے سر منڈوا لیا تو صحابہ کرام نے قربانیاں دیں اور سر منڈوا کر احرام سے نکل آئے۔ احرام سے نکلنے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہوئے سب ہی بہت غمزدہ تھے۔ اس معاہدے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف و اکناف کے سلاطین اور بادشاہوں کی طرف وفود فرامین ارسال فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، کیسر روم ہرقل کے نام، کسریٰ شاہ فارس کے نام، حاکم مصر و اسکندریہ مقوقس کے نام، منظر بن ساوا والی بحرین حاکم عمان کے نام۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سارے جزیرۃ العرب میں راستہ کھل گیا اور لوگ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ گویا صلح حدیبیہ نے مسلمانوں میں کس قدر خود اعتمادی پیدا کر دی تھی کہ نہ صرف جزیرہ عرب میں بلکہ اس زمانے کی بڑی دنیا میں ان کی راہ کھول دی تھی۔ اسی صلح نے خیبر کو فتح کرنے اور یہودیوں کی سرکوبی کا راستہ ہموار کیا، اور اگر دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا سبب بنی، جب مسلمانوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے چلے اور مشرکین میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں۔ صلح حدیبیہ ہی وہ معاہدہ تھا جس نے اسلام کو جزیرۃ العرب سے نکال کر پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔